السلام علیکم۔ جس دل میں اللہ کی طلب ہو وہ اللہ کو ضرور پا لیتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے خالص ہو وہ اللہ کے لیے خاص نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے۔ محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے۔ صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر اس زمین آسمان کے بادشاہ سے کہا، کبھی یہ کہا اس اللہ کو کہ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ میرے دل میں اپنے لیے محبت ڈال، تو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ کبھی اس پروردگار کی محبت پانے کے لیے تم تہجد میں اٹھ کے اسے مانگا ہو۔ ہر وہ چیز جو ہمیں ہمارے رب سے زیادہ عزیز ہو ہم اس کی بت پرستی کرتے ہیں۔ اس تک کوئی راستہ نہیں لے جاتا، وجہ یہ ہے کہ وہ ہاں نہیں، وہ یہاں ہے ہمارے اندر۔ اپنے اندر دیکھنا ہے، کوئی گند بلا تو نہیں، کوڑا کرکٹ تو نہیں، اور پھر جب اپنی شے رگ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو پھر اللہ مل جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ جب حضور پاک علیہ وسلم کی توجہ اور بزرگوں کی توجہ آپ کے کمزور دل کے قریب سے گزرتی ہے تو آپ کی آنکھوں میں بغیر سبب کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بے سبب آنسوؤں کا آنا کسی کی توجہ کے ذریعے ہے، اور توجہ ان کی خاص عنایت ہے۔ دوران درود پاک رکت طاری ہو جانا بہت زیادہ قرب حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سجدے پہ رکت کا طاری ہونا اللہ پاک کا بہت قرب حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھ کا بھر آنا درود ہے۔ آپ کی یاد میں سر کا جھک جانا درود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام بھی، اسی خیال کا نام بھی درود ہے۔